بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 7، صفحہ نمبر 117، کتاب قرآنی معارف۔ کیا خضوع خشوع کا موقع ابھی نہیں آیا ہے؟ کیا مومنین پر ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ کتنے سال ہو گئے ان کو ایمان لائے ہوئے، وہ کیوں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نہیں آتے تاکہ ان کے دل خضوع و خشوع سے معمور ہو جائیں، وہ دنیا سے اپنے دل کو اٹھا لیں اور اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے پروردگار کے لیے دل نرم کریں۔ وما نزل من الحق، اور قرآن کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ ولا یکون کالذین اوتوا الکتاب، مسلمان یہودیوں کی طرح نہ ہو جائیں، حب دنیا کو ایک طرف ڈال دیں۔ یہودی زر پرست ہیں، یہودی دنیا کے حریص ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ 1000 سال دنیا میں رہیں۔ خدا نہ کرے تمہارے اندر بھی صفت یہودیت پیدا ہو۔ مسلمان نام ہے حق کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ تم تو کہتے ہو میں علی کا شیعہ ہوں، علی کے شیعہ کو تو حب دنیا کے بجائے حب علی ہونا چاہیے۔ زر پرستی نے مسلمانوں کو لاچار بنا دیا ہے۔ لوگ مغالطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان پسماندہ ہیں، بدحالی کا شکار ہیں۔ حیف ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پسماندہ ہیں۔ کیا اسرائیل کے پاس دولت ہے اس وجہ سے وہ ترقی یافتہ ہے؟ پیسہ ایسی چیز ہے کہ مسلمان آج اس کی وجہ سے بے دین ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کی بے دینی نے ان لوگوں کو ترقی عطا کی ہے، وہ اسرائیل کی طرح زر پرست ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کی بدحالی کی وجہ یہ نہیں کہ مسلمانوں کے پاس ثروت کم ہے اور ان لوگوں کے پاس ثروت زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں ایک مسلمان عرب ملک کی دولت اسرائیل سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن افسوس تقویٰ نہیں ہے، حق تعالیٰ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ وہ چیز جو یہودیوں میں ہے وہ مسلمانوں میں بھی نہیں ہے۔ یہود مال کے طالب ہیں، مسلمان بھی زر پرست ہو گئے ہیں۔ لہو لعب اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کچھ عرصے بعد انسان کے دل میں قساوت پیدا ہو جاتی ہے۔ لمبی امیدوں اور آرزوؤں اور ذکر خدا سے غفلت کے باعث انسانوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی، چاہے مسلمان، اس جہد سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو بھی غافل ہوگا قسی القلب ہو جائے گا، فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گا۔ افسوس ہے اس شخص پر جو لمبی امیدوں اور طویل آرزوؤں کی وجہ سے تقوی کو پس پشت ڈال دے، اپنی غفلت میں اضافہ کرے، لہو لعب میں پڑا رہے، تو یہ خطرے کی علامات ہیں۔ مسلمانوں، تمہارا ایمان خطرے میں ہے، تمہاری سعادت مندی خطرے میں ہے۔ تفریح و تباہ میں مشغول ہونا ایمان کی ضد ہے۔ یہ فضول باتیں تم کو نماز سے غافل کر دیتی ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ تفریح کے لیے بندروں کو تربیت دیتے تھے اور سڑکوں پر لا کر ان کا تماشا دکھاتے تھے، جو لوگوں کے لیے تفریح کا باعث ہوتا تھا۔ اب تفریح و تباہ کے ذرائع مختلف ہیں۔ اب بڑے بڑے سینما بن گئے ہیں جو لوگوں کی جیب خالی کرتے رہتے ہیں۔ قسم باخدا اریاں فلمیں دیکھنا ایسا تیر ہے جو آپ خود اپنے دل میں مارتے ہیں۔ میں نے شروع میں جو چوری کا واقعہ بیان کیا تھا، اسی طرح یہ لوگ آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ آپ چور کا پیچھا چھوڑ دیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، آپ کی عمر اسی میں گزر جائے گی۔ تمہاری عمر کی قیمت بہشت ہے۔ عمر بہت قیمتی شے ہے۔ اگر آپ چاہیں تو 1 گھنٹے میں کتنی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں؟ آپ اپنے ہی ہاتھوں سے کس قدر اپنی عمر کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کی عمر کے ایک ایک لمحے کا مرنے کے بعد پوچھا جائے گا، اور آپ کی شروع عمر سے لے کر آخر عمر تک کے اعمال کو ہر زمانے کے اعمال تصویر کی صورت میں آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہی رمضان کی عبادات کی برکتیں، ان سب کو ملاحظہ کریں۔ جب آپ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ بلند کرتے تھے، ان سب کو محفوظ کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ان موضوعات کو صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آیت ہے لِتَجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ہر نفس کو اس نے کمایا ہے جزا دی جائے گی۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ جس انسان نے جو عمل کیا ہے وہ اسے دیکھ لے گا، اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ ایک جگہ روایت میں یہ ہے کہ جو ستار و تنبور
اور آلات غنا سے واسطہ رکھے گا، قیامت کے روز اس کے بدن کے ساتھ وہی آلات غنا چپکے ہوئے ہوں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، سورہ رحمان آیت نمبر 41۔ جو کوئی مجرم ہے اس کے اعمال ضبط کیے جا رہے ہیں، یا ایک شرابی کے ہاتھ میں شراب کا جام ہے وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا، حتیٰ جتنی بھی دنیا میں کثافت کرتے رہیں سب نوٹ ہو رہا ہے۔ اے لوگو تمہارے سارے اعمال دکھا دیے جائیں گے اور تمہاری نیکیاں بھی ریکارڈ اور تحریر کی جا رہی ہیں۔ اس ماہ رمضان میں اپنی برائیوں کو دھو ڈالیں، اسی دنیا میں اپنی اصلاح کر لیں، پھر موقع نہیں ملے گا۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قبر کو یاد کریں۔ رمضان کا مہینہ اختتام پر ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کی عبادات اور دیگر امور درست ہوئے یا نہیں۔ بہرحال آپ سب حضرات فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کیجیے گا۔ جس چیز سے خدا نے آپ کو منع کیا اس کو ترک کر دیں، اپنی موت کو نزدیک سمجھیں، موت کو یاد رکھیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت پاؤں رکھو تو یہ تصور کرو کہ قبر میں پاؤں رکھ رہا ہوں۔ یہاں تو آپ اپنے اختیار سے چل پھر رہے ہیں، وہاں آپ کو بے اختیاری کی حالت میں لے جایا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں، جب بھی گھر جاؤ اپنی آخری گھر قبر کو یاد کرو، اور اگر کوئی شخص اس معنی کو سمجھ لے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں کرے گا۔ یہ سب لڑائی جھگڑے آخرت میں غفلت کا سبب ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب تم گھر سے باہر نکلو تو یہ خیال کرو کہ تمہارا جنازہ برآمد ہو رہا ہے، ابھی تو تم اپنے پیروں سے چل کر جا رہے ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں لوگ اپنے کاندھے پر لے جا رہے ہوں گے۔ پروردگار تو از خود ہمیں قبل از موت ہوشیار کر دے تاکہ ہم ہوشیار رہیں۔ موت کو یاد کرنا دل کی سختی کا علاج۔ موت کو یاد کرنا دل کی سختی کا علاج ہے۔ وہ لوگ جو قساوت قلبی سے گھبراتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اس کا قطعی علاج موت کو یاد کرنا ہے۔ بعض لوگ تو تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جو اپنے گھر میں اپنی قبر کھود کے رکھتے تھے تاکہ وہ ان کی نظروں کے سامنے رہے۔ ایک جلیل القدر معظمہ نفیسہ خاتون سلام اللہ علیہ جو علوی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور ان کا سلسلہ نسب امام حسن علیہ السلام تک پہنچتا تھا، ان کی قبر مبارک مصر میں ہے۔ ان محترمہ کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے قبر کھدوائی تھی اور اس میں روزانہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی تھیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنی قبر میں قرآن کی تلاوت کرے۔ لکھا ہے کہ ان مقدورہ نے 6000 مرتبہ اپنی قبر میں بیٹھ کر قرآن ختم کیا ہے۔ بتائیے کوئی عورت اس دنیا میں ایسی ہوگی؟ جی ہاں، بعض خواتین ایسی ہیں جو مردوں سے بھی 100 گنا زیادہ شرف اور فضیلت رکھتی ہیں۔ کون ایسا مرد ہے جو اس عورت کا مقابلہ کر سکے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی قبور کھدوائی تھی اور وہ ان میں جاتے رہتے تھے۔ ابن بطوطہ کے سفر نامے کا ایک مختصر حصہ۔ ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ میں شیراز میں 3 روز رہا اور ان 3 روز میں نے جامع مسجد عتیق میں قیام کیا۔ لوگ اس مسجد میں اعتکاف کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ جامع مسجد عتیق 600-700 سال پرانی ہے کے ساتھ ایک بازار تھا۔ میں نے ایسا بازار کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس بازار کا نام سوق حمیدیہ ہے۔ شام کے علاوہ میں نے ایسا خوبصورت اور شان و شوکت والا بازار جہاں میں گیا ہوں دوسرے شہروں میں نے نہیں دیکھا۔ اس بازار میں میری نظر ایک دکان پر پڑی جہاں ایک نورانی اور متقی شخص جو ظاہری طور پر معزز معلوم ہو رہا تھا تلاوت قرآن میں مشغول تھا۔ میں اس کے پاس گیا، سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ اس نے بھی میرا استقبال کیا۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میرا پیشہ تجارت ہے، جب گاہک نہیں ہوتے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے دکان کے اندر بچھا ہوا قالین ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ ایک قبر کھدی ہوئی ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ قبر میری اپنی ہے، میں اپنی قبر کے پاس بیٹھ جاتا ہوں اور اپنے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور میں نے اپنی قبر اس دکان میں اس لیے بنائی ہے کہ میں دنیا کے دھوکے میں نہ ہوں، اور میں نے یہ وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اسی قبر میں دفنا دیا جائے۔ یہ میں نے اپنے ہاتھ سے تیار کی ہے۔ آپ کے بعد کوئی بھی آتا ہے اور آپ کی قبر پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن یہ تلاوت اس کے مثل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اپنے لیے خود سے ایک سورہ بھی پڑھ لیں تو اس ختم قرآن سے بہتر ہے جو آپ کے بعد قاری آپ کی قبر پر پڑھے گا۔ تقریر نمبر 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وہ موضوع اہم اور بنیادی جو قرآن میں تقریباً 50 سے زیادہ مقامات پر اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ یہاں بھی ذکر ہو رہا ہے، اور تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ غور و فکر کریں اور وہ اپنی ابتدا اور آخرت کو پہچانیں۔ اور وہ موضوع جس کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے وہ حیات ہے۔ حیات یعنی زندگی جو موت کی ضد ہے۔ اے نافہم بندہ بشر، تو کس بات پر اتنا جری ہے جو اپنے خدا کا منکر بنا ہوا ہے، کفر کر رہا ہے جبکہ تو مردہ تھا، تجھے اس نے زندگی عطا کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ یہ زندگی کہاں سے آئی، کس نے دی؟ کیا مادے میں زندگی پیدا ہو سکتی ہے؟ ذرا اس قرۂ خاکی پر نظر کر کے ایک بے جان مردہ مٹی کو زندگی کس نے عطا کی؟ وہ خدا ہے جس نے تم کو زندگی عطا کی ہے، اس کے بعد وہ زندگی لے لے گا اور پھر وہ زندہ کرے گا۔ یہی اور یومی تو قرآن میں کئی مقام پر ذکر ہوئے ہیں۔ ایمان کی پیدائش، معرفت اور شناسائی خدا، اور موت کے بعد شناسائی ہے حیات، ان تمام موضوعات کا تعلق حیات سے ہے۔ حقیقت حیات کا ادراک ممکن نہیں ہے، اگرچہ حیات کے معنی ظاہر اور آشکار ہیں، لیکن اس کی حقیقت ہر معمے سے زیادہ پیچیدہ ہے، اس کا ادراک ممکن نہیں ہے۔ معنی حیات تو ہر عاقل زندہ رہنے کو سمجھتا ہے، یعنی زندگی کے آثار کو حیات کہتے ہیں، اور جس میں نمو پذیری نہ ہو وہ مردہ ہے، لیکن اس کی حقیقت مجہولہ حقائق میں سے ہے۔ اول خلقت سے ابھی تک کوئی دانشور ایسے پیدا نہیں ہوا جو حقیقت حیات کو سمجھ سکے کہ حیات ہے کیا، کیوں حیات غیر از مادہ ہے، ماورائے محسوسات ہے، جو عالم غیب اور غیب الغیوب کا مظہر ہے۔ حیات وہ ہے جو زمین پر موجود حیوانات و نباتات، جمادات، جو شے آپ دیکھ رہے ہیں اس حی مطلق سے تعلق رکھتی ہے، جیسے کہ اصطلاحاً کہتے ہیں ضم معدوم با معدوم ہے، یعنی معدوم کا معدوم میں ضم ہونے سے وجود میں نہیں آتی ہے۔ بے شعور کو بے شعور کے ساتھ جمع کرنے سے شعور پیدا نہیں ہوتا، اگر سینکڑوں یا ہزاروں ایٹم جمع ہو جائیں شعور پیدا نہیں کر سکتے۔ بے شعور مادہ شعور پیدا نہیں کر سکتا۔ آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں حیات مادے کا معلول ہے، جبکہ حیات خود مادے پر غالب ہے، اس سے بالاتر ہے، وہ تو مادے کو ذرات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بدن انسانی میں حیات کے آثار۔ اپنے بدن میں آثار حیات پر غور کریں۔ جو خوراک انسان کھاتا ہے وہ اس کے بدن کے حصوں کی مناسبت سے ویسی ہو جاتی ہے، کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے۔ مثال کے طور پر آنکھوں کی سیاہی میں پہنچتی ہے تو سیاہ ہو جاتی ہے، سفیدی میں پہنچتی ہے تو سفید ہو جاتی ہے، سرخ ہونٹوں تک پہنچتی ہے تو سرخ ہو جاتی ہے۔ سبقت اللہ کا کارخانہ قدرت کی رنگ ریزی ہے، اسی رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ اگر آپ معنویات پر غور کریں تو آپ کو قدرت کے کرشموں کا اور زیادہ ادراک ہوگا۔ آپ تو عاقل ہیں، آپ کو عقل کی وجہ سے حیوانات سے ممتاز کیا گیا ہے، پھر عقل سے کیوں کام نہیں لیتے؟ میری مراد حیات کی قہری قوت پر غور کرنا ہے۔ درخت کی جڑ پتھر کو بھی شگافتہ کر دیتی ہے۔ میں مثال دے کر واضح کر دوں، آپ ایک درخت کی جڑ کو زمین سے اکھاڑنے کی کوشش کریں، بڑی طاقت کے بعد وہ ہلے گا، لیکن یہی جڑ اگر جاندار ہو تو پہاڑ کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہے، پتھر کو شگافتہ کر دیتی ہے۔ اس کی یہ قوت قاہرہ کہاں سے آئی؟ کیا یہ قوت مادی ہے جو خود مادے کو توڑ دیتی ہے؟ حقیقت میں یہ طاقت غیر از مادہ ہے، یہ حی مطلق کی قوت میں سے ہے، الحی القیوم۔ اس نے حیات کو فیض بخشا ہے اور اس فیض کو موجودات تک پہنچایا ہے۔ ذرا ان پہاڑوں پر نظر کریں، دیکھیں حیات کے کیا کرشمے ہیں، اس حیات میں اس قدر نفوذ ہے۔ ایک محقق کے قول کے مطابق قرآن میں فقہ کے ابواب نماز، روزہ، خمس 150 آیات پر مشتمل ہیں، لیکن معرف خدا شناسی کے بارے میں 850 آیات قرآنی موجود ہیں۔ یعنی اگر ایک دفعہ نماز کا حکم ہے تو کئی بار تدبر، غور و فکر کا حکم ہے۔ وہ مردہ زمین کو کس طرح زندہ کرتا ہے، وہی جو یہ زندگی بخشتا ہے اور وہی اس زندگی کو واپس لے لیتا ہے۔ یحیی و یمیت۔ آج میرا موضوع سخن صرف حیات ہے۔ ہمارے پروردگار
نے بھی اس موضوع حیات کو قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حیات پر غور و فکر کریں۔ اس بے رنگ پانی سے ہزاروں رنگ پیدا کرنا، زمین پر پھیلے ہوئے ان نباتات کی سیر کریں اور ان میں پھیلے ہوئے چھوٹے بڑے اجزاء کا مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے ہر پھول کی خوشبو مختلف ہوگی۔ مثلا گلاب کا پھول، گل نسرین، زرد گلاب، گل یاسمین، ہر پھول خوشبودار ہوتا ہے۔ ان کی خوشبو مختلف کیوں ہوتی ہے؟ یہ سب ایک پانی کی بدولت ہے۔ ایک پانی سے مختلف رنگوں کے پھول، مختلف ذائقوں کے پھل اور سبزی جن کا رنگ و بو اور ذائقہ مختلف ہوتا ہے، یہ سب پانی سے پیدا ہوتی ہیں۔ دکھائی نہ دینے والے پودے، آج کی سائنس نے ایسے پودے دریافت کیے ہیں جن کو پروردگار عالم نے اس کرۂ ارض پر پیدا فرمایا ہے۔ وہ دکھائی نہیں دیتے، اس قدر لطیف ہیں ایک عام آنکھ انہیں نہیں دیکھ سکتی۔ ان میں سے بعض غروب کے وقت پانی پر ہوتے ہیں، بعض چھتوں پر، اور کبھی ایک سبز لکیر کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہ درخت اور پودے ہیں جن کو دست قدرت نے ہوا کے ذریعے خلق کیا ہے۔ جان لیجئے کہ خدا تمام کام انجام دے سکتا ہے۔ اگر طویل درخت کو دیکھنا ہے تو ناریل کے درخت کو دیکھیں جس کی قامت 90 قدم ہوتی ہے۔ بعض درخت ایسے ہیں جن کا قطر 5 افراد ہاتھ میں ہاتھ دے کر درخت کے گرد کھڑے ہوں تو اتنا چوڑا اس کا قطر ہوتا ہے۔ حیوان خور درخت، اس کے علاوہ اور بھی عجیب و غریب درخت ہیں جو حس اور شعور رکھتے ہیں، اور شعور کا تعلق حیات سے ہوتا ہے۔ البتہ نباتات کا شعور حیوان سے کمزور ہوتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ تعاوی کہتے ہیں ایک درخت ہے جس کو عربی میں التبات المفترس کہتے ہیں، فارسی میں اس کا کیا نام ہے مجھے نہیں معلوم۔ اس درخت کی خصوصیات یہ ہے کہ تمام حیوانات درخت کھاتے ہیں، یہ درخت حیوانات کو کھاتا ہے، اور اس کی کیفیت اس طرح کہ وہ منتظر رہتا ہے کہ کوئی کیڑا یا پرندہ اس کے پتے پر آ کر بیٹھ جائے، فوراً وہ اوپر اور نیچے سے اپنے پتے کو بند کر لیتا ہے، بہت جلد اس حیوان کو چھپا لیتا ہے، پھر وہ درخت اس پرندے کو چوسنا شروع کر دیتا ہے اور اتنا چوستا ہے کہ وہ پرندہ ختم ہو جاتا ہے۔ زبان قدرت سے یہ درخت کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، آنکھیں عجائبات کو دیکھنے کے لیے اور قوت شامہ۔ اے انسان ان روابط کو جان لے کہ جس کا ناظم ایک ہی ہے۔ اس کی شاہد مثال یہ ہے کہ خدا وہی ہے جس نے تجھ کو آنکھ جیسی نعمت سے نوازا ہے، ان ہرے بھرے درختوں کو تیرے نظارے کے لیے خلق کیا تاکہ تم ان کو دیکھ کر خدا کی معرفت حاصل کرو اور زبان سے اللہ اکبر کا کلمہ جاری کرو۔ تمہاری آنکھ دیکھے، عقل غور کرے، سمجھے، تمہاری زبان دل کی ترجمان بن جائے اور سبحان اللہ کہے، اشہد ان لا الہ الا هو الحی القیوم کہے۔ میں ایک اور مثال دے دوں، یہ خوشبو جس کو خدا نے ان پودوں اور درختوں میں قرار دی ہے، اگر ان کو سونگھنے کے لیے خدا حیوان کو قوت شامہ نہ دیتا جس سے وہ پودوں کو سونگھ سکیں تو ان کی خلقت کا کیا فائدہ ہے، اس خوشبو کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے سونگھنے کے لیے لازم ہے کہ خدا حیوانات کو قوت شامہ عطا کرے کہ یہ اس خوشبو کا ادراک کریں اور زبان سے سبحان اللہ جاری کریں۔ حیات نباتی اور حیوانی کے مراتب، اس میں کوئی شک نہیں کہ حیات خدا کی جانب سے ہے، کوئی بھی عاقل شخص اس کو مادے سے قرار نہیں دے سکتا۔ چنانچہ قرآن میں فرمان الہی ہے، اے کافرو تم اس عنوان سے خدا کا انکار کرتے ہو جبکہ خدا ہی ہے جس نے تم کو زندگی عطا کی۔ تم ایک خون کا لوتھڑا تھے تو اس میں بھی جان تھی، جب تم نطفے کی شکل تھے جب بھی جاندار تھے، یہ جان کہاں سے آئی؟ کیا تم ایک مٹھی بھر خاک سے زیادہ تھے؟ حیات آیت کبریٰ الہی ہے۔ حیات کے 3 مراتب ہیں۔ پہلی حیات نباتی، یعنی پروردگار نے اس حیات کو زمین سے اگنے میں قرار دیا ہے۔ دوسری حیات حیوانی، حیوانات نباتات کی طرح جسم نامی نمو پذیر ہونے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ متحرک بالارادہ بھی ہیں، یعنی اپنے ارادے اور اختیار سے حرکت کر سکتے ہیں۔ درخت میں یہ خاصیت نہیں ہے اور ان کے علاوہ بھی دوسرے ادراکات کے حامل ہوتے ہیں، بینائی، شنوائی، محسوسات اور متحرک بالا ارادہ ہونا، آنے جانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر ان کو پانی کی حاجت ہے تو وہ خود چل کر پانی کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن درخت میں حرکت کی قوت نہیں ہوتی کیونکہ وہ متحرک بالارادہ نہیں ہے۔ گھاس پھوس کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، گوسفند کے آنکھ کان ہوتے ہیں، اس کو حیات حیوانی کہتے ہیں۔
اور ان کا مرتبہ نباتات سے بلند ہوتا ہے، اور ان سے بلند مرتبہ بھی ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ حیات سوئم آپ کے سامنے بیان کروں۔ حیات انسانی روح ایمانی ہوتی ہے۔ تیسری حیات حیات انسانی ہے، یعنی حیات کا اور درجہ بڑھ گیا۔ یہ حیات حیوانی حیات سے بھی بالاتر اور مختلف ہے۔ حیوانی حیات یعنی غذا کھانا، تولید نسل کرنا، متحرک ہونا، یہ سب حیوانی صفات ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور قدرت اور طاقت کا اضافہ ہونا چاہیے تاکہ اس کا نام رکھا جا سکے۔ روح الایمان انسان کی تمام سعادت کا دار و مدار اس روح ایمانی عقل، عدل اور علم، یہ دونوں ایک ہی ہیں، تاکہ انسان اس منزل پر پہنچ جائے کہ وہ غیب پر بھروسہ کرے۔ الذین یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ علم مادہ اس کے نزدیک کچھ نہ ہو تو معمولی ہو۔ روایت میں ہے کہ کوئی بھی ایمان کی نعمت اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک خدا کو خزینہ دار قرار نہ دے کہ تمام امور اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے بک اکاؤنٹ میں 100 ملین روپے اور وہ ذرہ برابر بھی خوش نہیں ہوتا۔ اس کی قلبی طاقت خدا کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کی ترقی یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ یہ تمام دولت اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ وہ دنیا کی زندگی کو معمولی سمجھتا ہے، اس دنیا کی قیمت نہیں۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اس میں چند روزہ زندگی کے لیے یہ طمع اور لالچ بیکار ہے۔ اس نے ہدایت حاصل کر لی تو اس کے لیے سونا اور پتھر برابر ہے۔ معلوم نہیں ایک عاقل آدمی اسراف کیوں کرتا ہے، جبکہ اسراف ظلم ہے۔ میں روح انسانی کے بارے میں 2-3 مثالیں دوں گا۔ فضول خرچی اور ایمان سے دوری۔ جو دولت خدا نے دی ہے وہ انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دی ہے۔ کلی طور پر جو بھی سال جمع کرے وہ اپنی حد سے تجاوز نہ کرے۔ چھوٹے پست رذیل ظالم لوگ اسراف کرتے ہیں۔ فضول خرچی کرے یا بے محل خرچ کرے، یہ خلاف رضائے الہی ہے۔ ایک رسالے میں لکھا تھا کہ امریکہ میں $3 ارب سالانہ کتوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ دوسری قوموں کو قلاش کر کے اپنے کتوں پر خرچ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایرانیوں نے بھی امریکہ کی تقلید شروع کر دی ہے۔ ایک اخبار میں لکھا تھا کہ ایک فیملی کے کتے کے دانتوں میں درد ہو گیا۔ گھر کی بیگم صاحبہ نے کہا اس کا علاج ایران میں ممکن نہیں، میں اسے لندن بھیج رہی ہوں۔ چنانچہ ان کتے صاحب کے لیے ہوائی جہاز کا ٹکٹ خریدا گیا اور خادم ان کے ساتھ گیا، کیونکہ تنہا تو وہ موصوف کتے صاحب جا نہیں سکتے تھے، ان کو ایک خدمتگار کی بھی ضرورت تھی۔ کیسے بدنصیب ہو تم لوگ، خدا نے کتے کو تمہاری خدمت کے لیے خلق کیا، نہ کہ تمہیں کتے کی خدمت کے لیے خلق کیا ہے۔ خدا نے اس کتے کو اس لیے خلق کیا کہ تمہاری حفاظت کرے، نہ اس لیے کہ تم اس کو اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلاؤ۔ شراب ایمان کی ضد۔ ایک کتاب میں لکھا تھا ایران میں رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں روزانہ 6 لاکھ شراب کے جام زہر مار کیے جاتے ہیں۔ حقیقت میں فساد اور برائی ہر جگہ پھیل چکی ہے۔ یہ دولت کے پجاری جنہوں نے اپنی دولت بینکوں میں جمع کر رکھی ہے، کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ واقعاً حرام ہے۔ آپ جانتے ہیں اسی شہر میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی زندگی بڑی سختی سے گزار رہے ہیں۔ یہ ثروت مند حضرات ایک گاڑی اپنے لیے، ایک بیوی کے لیے، ایک بیٹی کے لیے، حتیٰ کہ ایک گاڑی اپنے نوکر کے لیے جو حکم کی تعمیل کرتا ہے، اس کے لیے بھی خریدی ہوئی ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ نعمات خدا کے عوض دین کی خدمت کریں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، روزنامہ کیہان میں لکھا ہوا تھا کہ سعودیہ میں سعودی حکومت کی طرف سے ایک مذمتی بیان میں کہا گیا ہے سعودی عرب میں جتنی بھی غیر ملکی خواتین کام میں مشغول ہیں، تقریباً 30,000 امریکی خواتین کام کر رہی ہیں، وہ مجرم ہیں، اس پر جرمانہ کیا جائے گا۔ اور آخر میں لکھا تھا خدا نے سعودی عرب کو تیل سے مالا مال کیا ہے اور جس سے سال میں 40 ارب ریال کا منافع ہوتا ہے۔ کیا ہم خدا کی ان نعمات سے دین کی خدمت نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے ان وسائل کے ہوتے ہوئے منکرات کو ختم نہیں کر سکتے؟ ایران میں اسراف اتنا پھیل چکا ہے کہ مرد 2 پتلونیں پہنے لیکن اگر عورت ایک بھی نہ پہنے تو کوئی عیب نہیں ہے۔ کسی شے کا غیر محل پر رکھنا بھی اسراف ہے۔ شیطان کی پیروی نہ کرو تاکہ تمہیں پاک و پاکیزہ زندگی عطا ہو۔ جب تمہیں حیات طیبہ ملے گی تو تم صحیح انسان بن جاؤ گے اور خدا تمہیں ایک روشنی عطا کرے گا جس کو تم اپنے پیروں کے آگے محسوس کرو گے۔ یہ روشنی تقوی، حقیقی علم، معرفت الہی، عالم شناسی اور مقصد شناسی کی ہے، جن کی اصل حقیقت ایمان ہے۔
ظلم کے باعث مردہ زمین کو عدل سے زندہ کیا جائے گا۔ ظاہر اور باطن دونوں ہوتا ہے۔ مردہ زمین کو خدا حیات عطا کرے گا، جس سے درخت حیوان میں نئی زندگی آ جائے گی، حرکت پیدا ہو جائے گی۔ اسی آیت کی تعویل میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی اس سے مراد جہاں عدل ہے وہاں حیات ہے، جہاں ظلم ہے وہاں موت ہے۔ ہر وہ شخص جس میں عدل پیدا ہو جائے وہ زندہ ہے، اگر عدل نہ ہو سمجھو مردہ ہے۔ ان زرق برق چیزوں سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ زندگی کی علامت نہیں ہے۔ جو زندگی آج کا انسان گزار رہا ہے یہ مردہ پن ہے، تمام وحشت ہے، اضطراب ہے۔ ذرا اس ملینئر سرمایہ دار کے دل پر ذرا ہاتھ رکھ کر دیکھیے، دھک دھک کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو اپنے آپ سے، خدا، زندگی، دولت اور زمانے کے حالات سے راضی ہوگا۔ آج کل انسان ایک دوسرے سے اور بھاگتے ہیں، ان کے درمیان سے محبت اٹھ چکی ہے، ایک دوسرے کو بیگانہ نظروں سے دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ رشتہ دار، شوہر و بیوی کم و بیش اسی طرح ہو گئے ہیں۔ ظلم نے پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کیا آپ نے وہ مسلم روایت نہیں سنی جو شیعہ اور سنی دونوں کے نزدیک معتبر ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر دنیا کی عمر ایک روز سے زیادہ باقی نہیں رہے گی تو پروردگار عالم اس روز کو اتنا طولانی کرے گا، یہاں تک کہ میرے بیٹوں میں سے ایک فرزند جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، وہ آئے گا اور زمین کو عدل، ایمان اور تقوی سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوگی۔ روایت میں کہ وہ دنیا ظلم سے بھری ہوگی، انسان کو ظالم بادشاہوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ مظالم کی بھی کئی اقسام ہیں، جس میں فرد کو دیکھیں وہ کسی نہ کسی ظلم میں مبتلا ہے۔ خدا سب کو اچھی طرح جانتا ہے، آپ خود ہی بتائیں کون ہے جو ظالم نہیں ہے۔ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ آپ جس گھر کو دیکھیں، جس دکان میں جائیں، جس ادارے میں چلے جائیں، وہاں آپ کو ظلم نظر آئے گا۔ رشتہ جوڑنے میں بیجا عیب نکالنا ظلم ہے۔ آج کل لڑکا لڑکی کے رشتے جوڑنے میں کتنا ظلم ہوتا ہے۔ لڑکی خوبصورت، گوری، لمبی ہونی چاہیے کہ لڑکا خوبصورت اور مالدار ہونا چاہیے۔ مادی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں، معنویت کو نہیں دیکھتے۔ عورت کو پروردگار نے مرد کے لیے انس اور سکون قرار دیا ہے۔ آیا یہ عدل ہے کہ لڑکا اور لڑکی 20 سال کے ہو جائیں اور ان کی شادی نہ کی جائے؟ لڑکا اور لڑکی کے بالغ ہوتے ہی شادی کر دینی چاہیے۔ قرآن میں فرمان الہی، اگر وہ لڑکے غریب ہوں گے تو پروردگار اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ پہلے زمانے میں جب رشتے طے ہوتے تھے تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں، لیکن آج کل لڑکا لڑکی میں 100 عیب نکال دیے جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں۔ آپ کو صرف تقوی کو معیار قرار دینا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے لڑکا اور لڑکی سیرت کے لحاظ سے نیک ہیں یا نہیں، انہیں شرعی اعتبار سے ایک دوسرے کے نیک ہیں کہ نہیں، شرعی اعتبار سے ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ ایک علا بن زیاد بصری کو حضرت علی علیہ السلام کی نصیحت۔ ایک مختصر روایت ہے، علا بن زیاد جو حضرت علی علیہ السلام کے خصوصی شیعوں میں سے تھے، وہ علیل ہو گئے۔ مولا کو ان کی بیماری کی خبر دی گئی۔ اس زمانے میں مولا بصرہ ہی میں موجود تھے۔ حضرت عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہ علا بن زیاد کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ ایک عالی شان باغ ہے جس کے درمیان خوبصورت عمارت تعمیر کی ہوئی ہے۔ مولا جو حق کے معاملے میں کبھی کوئی رعایت نہیں کرتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے علا کو دیکھا، پھر اس کی عالی شان عمارت کو دیکھ کر فرمایا، اے علا، کیا تمہیں مرنے کے بعد اس عالی شان عمارت کی ضرورت ہوگی، یا اس عمارت کی جو عالم بالا میں جنت میں تمہارے اعمال صالح کی مناسبت سے تعمیر کی جائے گی؟ خلاصہ یہ کہ مولا نے فرمایا، اے علا، یہ اسراف ہے۔ اس کے بعد حضرت نے ان کو کچھ نصیحتیں کی اور فرمایا کہ اگر تم میرے فرمان پر عمل کرو گے تو امید ہے کہ تمہارا یہی گھر تمہارے لیے آخرت کے گھر کا وسیلہ قرار پائے۔ اول یہ کہ حقوق اللہ بجا لاؤ، دوم یہ کہ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرو، غریبوں کو راہ خدا میں انفاق کرو، تب تم اس اسراف سے باہر آ سکتے ہو۔ امام مہدی عدل کے علم بردار۔ آج جمعۃ الوداع ہے اور ہماری گفتگو امام مہدی تک پہنچی ہے، جو کہ عدل کے علم بردار ہیں کہ جب آپ ظاہر ہوں گے تو ظلم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ امام زمانہ ایک اہم شخصیت اسلام ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، جن کو دنیا میں آئے ہوئے تقریباً 1200 سال ہو چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی طولانی عمر
ہونا محال ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی 1000 سال سے بھی زیادہ عمر رکھتا ہو۔ اگر یہ محال ہے تو پھر حضرت نوح کی عمر کا کیا کریں؟ اور انبیاء کے سلسلے کے علاوہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جمشید بادشاہ نے 1000 سال حکومت کی اور زحاق مارودوش کی عمر بھی 1000 سال تھی۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ایک شخص ایسا گزرا ہے جس کی عمر 300 سال تھی، اور 280 سال کا ایک شخص ابھی مصر میں موجود ہے کہ جس کے فرزند کی عمر 240 سال ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے جسے چاہے زندہ رکھے۔ دوسرے یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کو وہ ہستی ہیں کہ جن کی بشارت حضرت آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء نے اپنی امت کو دی ہے کہ آخری زمانے میں ایک ہادی ظاہر ہوگا جس کے بعد تمام زمین پر موجود لوگ حقیقی ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت انسان زندگی کے حقیقی معنی سمجھ لے گا۔ یہ پرآشوب دور ہے، وہ زمانہ امن و امان کی زندگی کا ہوگا۔ خدایا بحق امام مہدی ان کے ظہور ہونے تک ہماری عمر دراز فرما۔ زبور داؤد میں پروردگار نے صراحت کے ساتھ خبر دی ہے جو آج بھی موجود ہے۔ اس میں یہی مطلب لکھا ہے، اس قرۂ زمین کے بالآخر عبد الصالح وارث قرار پائیں گے، اور اس دور میں ہر جگہ امن و امان اور سکون ہوگا۔ اصلاح کے لیے جنگ اور قحط۔ آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 4 ارب ظالم افراد کو عادل بنا دے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام سے قبل دنیا کو پروردگار عالم 2 آزمائشوں میں مبتلا کرے گا۔ قرۂ زمین کے انسانوں کی تعداد 1/3 کر دے گا۔ روایت میں موت احمر اور موت ابرص 2 قسم کی اموات بھیجے گا۔ دونوں قسم کی اموات میں سے ایک کے بعد دنیا کی آبادی 1/3 ہو جائے گی۔ موت احمر یعنی قتل و غارت گری ہو سکتا ہے، یہ عالمی جنگ سوم ہو اور یقیناً ہوگی۔ اس عالمی جنگ میں 1/3 انسان ختم ہو جائیں گے، اور موت ابرص یعنی قحط اور خشک سالی کی مشکل میں غلہ نہ ہونے کی وجہ سے 1/3 آبادی موت سے دوچار ہو جائے گی۔ باقی 1/3 جنگ زدہ، قحط زدہ اور اپنی عزیزوں کے داغ زدہ افراد جو بچ جائیں گے، پروردگار ان کو آزمائش میں مبتلا کرے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کی آواز گونجے گی اور اعلان ہوگا، غیب کا ظہور ہوگا، اور ان لوگوں سے کہا جائے گا سب لوگ دوڑیں اور ان کے مطیع ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد جنگ کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ خود بخود عدل پر قائم ہو جائیں گے۔